السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد تحسین، پریزیڈنٹ اسٹوڈنٹ کونسل محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان، اور آپ دیکھ رہے ہیں MNS یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان کا یوٹیوب چینل ویب ریڈیو منصوم۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے ویکلی نیوز بلیٹن سے۔ محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان اور فارمر ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے درمیان موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے معاہدہ ہوا۔ جامعہ ذریعہ ملتان اور فارمر ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے درمیان ملتان کو سرسبز بنانے کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ اس موقع پر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر آصف علی نے کہا کہ اربن فارسٹ، رین واٹر ہارویسٹنگ اور روف ٹاپ گارڈننگ جیسے منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ اس اقدام سے ملتان اور جنوبی پنجاب میں گرین انفراسٹرکچر کو فروغ ملے گا اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کم کرنے میں مدد ملے گی۔ زرعی یونیورسٹی ملتان کی موبائل لیب کے ذریعے کاشتکاروں کو مفت پانی اور مٹی کی جانچ کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے۔ اب تک 2200 سے زائد کاشتکار اس سہولت سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ اس منصوبے کے تحت مختلف اضلاع میں فیلڈ وزٹس کر کے کاشتکاروں کو سائنسی رہنمائی دی جا رہی ہے، جس سے فصلوں کی پیداوار میں اضافہ اور لاگت میں کمی ممکن ہو رہی ہے۔ جامعہ ذریعہ ملتان میں پلانٹ بریڈرز رائٹس پر ہینڈز آن ٹریننگ سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں ماہرین نے بیج کی ورائٹی پروٹیکشن کے طریقہ کار پر عملی رہنمائی دی۔ اس سیشن میں ملک بھر سے تقریباً 100 شرکاء نے شرکت کی۔ وائس چانسلر جامعہ ذریعہ ملتان پروفیسر ڈاکٹر آصف علی نے سیڈ اکیڈمی کے قیام اور اداروں کے درمیان تعاون پر زور دیا۔ طلباء و طالبات کے تربیتی سیشن کے لیے سابق کرکٹر سعید انور نے جامعہ ذریعہ ملتان کا دورہ کیا۔ دین اسلام پر عمل، اخلاقی اقدار اور کردار سازی کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ حقیقی کامیابی محنت، لگن اور اللہ کی یاد میں ہے۔ ان کا لیکچر طلباء و طالبات کے لیے نہایت متاثر کن اور رہنمائی کا ذریعہ ثابت ہوا۔ زرعی یونیورسٹی ملتان میں تجدیدی زراعت پر ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ یونیورسٹی اور کنٹونمنٹ بورڈ کے اشتراک سے تجدیدی زراعت پر منعقد ورکشاپ میں شرکاء کو کمپوسٹ سازی، کچن گارڈننگ اور نامیاتی فضلے کی مؤثر استعمال کی عملی تربیت دی گئی۔ ماہرین نے زمین کی صحت اور گھریلو سطح پر سبزیوں کی کاشت کو فروغ دینے پر زور دیا، جبکہ شرکاء میں سبزیوں کی پنیریاں بھی تقسیم کی گئیں۔ پبلک ہیلتھ سوسائٹی اور ST آفس کے زیر اہتمام عالمی یوم صحت کے موقع پر ایک آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ پبلک ہیلتھ سوسائٹی اور STO آفس کے زیر اہتمام منعقدہ واک میں اساتذہ اور طلباء و طالبات نے شرکت کی، جس کا مقصد صحت مند طرز زندگی اور احتیاطی تدابیر کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔ ماہرین نے متوازن غذا اور جسمانی سرگرمیوں پر زور دیتے ہوئے کہا کہ کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے بیماریوں سے بچاؤ اور شعور کی فراہمی ناگزیر ہے۔ محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان میں 47ویں سنڈیکیٹ اجلاس کا انعقاد، اہم تعلیمی اور انتظامی سرگرمیوں کی منظوری دی گئی۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر آصف علی کی زیر صدارت اجلاس میں نئی ڈگری پروگرامز کے آغاز اور HEC کی پبلیکیشن پالیسی 2024 کو نافذ کرنے کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں معزز جج صاحبان، اراکین اسمبلی اور انتظامی افسران نے شرکت کی، جس میں فیکلٹی ڈیولپمنٹ اور سابقہ فیصلوں پر عمل درآمد کی پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا اس ویک کا نیوز بلیٹن ختم ہوا۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ویب ریڈیو منصوم۔